فرمایا ربی کان کھول کر سن لے، کل میرے آقا نے تجھ سے گھوڑا خریدا تھا، قیمت دی تھی، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں۔ شہادت ملی، عربی نے سرکار کے حوالے گھوڑا کیا اور بڑی تیزی سے عربی بھاگا۔ وہ جانتا تھا کہ تھوڑی بھی دیر ہو گئی تو حضرت عمر کی تلوار نکل جائے گی، بھاگا بڑی تیزی سے۔ لیکن غور سے سنیے، میں جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا پہنچا چکا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے خزیمہ، کل میں نے گھوڑا خریدا تھا، تم موجود نہیں تھے۔ غور سے سنیے گا حضرات، آقا نے فرمایا اے خزیمہ، کل میں نے گھوڑا خریدا تھا، تم موجود نہیں تھے، بغیر دیکھے تم نے گواہی کیسے دی ہے، بغیر دیکھے تم نے شہادت کیسے دے دی ہے؟ ارے معاملات کی تحقیق کے وقت یا خرید و فروخت کے وقت تم موجود نہیں تھے، بغیر دیکھے تم نے گواہی کیسے دے دی ہے؟ ارے گواہی کے لیے دیکھنا ضروری ہے، تم نے بغیر دیکھے گواہی کیسے دے دی ہے؟ تو صحابی کا عقیدہ پیش کر رہا ہو۔ حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ، جہاں تک دیکھ کر گواہی دینے کی بات ہے تو آپ نے فرمایا خدا ہے، میں نے دیکھا نہیں، خدا کو مان لیا۔ آپ نے فرمایا عرش اعظم ہے، میں نے دیکھا نہیں، مان لیا۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، میں نے نہیں دیکھا، مان لیا۔ آپ نے فرمایا جہنم ہے، میں نے نہیں دیکھا، مان لیا۔ آپ نے فرمایا کرامن کاتبین اعمال کی کتابت کے لیے کاندھے پہ رہتے ہیں، میں نے دیکھا نہیں، مان لیا۔ آپ نے فرمایا منکر نکیر قبروں میں آتے ہیں اور من ربو کا ما دینو کا ما تقول فی شان ھذا الرجل، یہ سوال کرتے ہیں، میں نے دیکھا نہیں۔ آپ نے بتایا، میں نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا بیت المعمور ہے، سدرۃ المنتہا ہے، میں نے نہیں دیکھا، مان لیا۔ حضرت آدم کے بارے میں آپ نے بتایا، شیش کے بارے میں آپ نے بتایا، زکریا کے بارے میں آپ نے بتایا، سلیمان کے بارے میں آپ نے بتایا، یعقوب کے بارے میں آپ نے بتایا، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے بارے میں آپ نے خبر دی۔ ہم نے ان نبیوں کو دیکھا نہیں، آپ نے بتایا، ہم نے مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ، جب آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو میں نے دیکھا نہیں، مان لیا ہے۔ تسلیم اب جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو پہنچا چکا ہوں، جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہاں تک پہنچا چکا ہوں۔ حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے میں نے تجھے خدا مان لی، خدا مان لی۔ تو آقا نے فرمایا، اب غور سے سنیے گا، آقا نے کیا دیا حضرت خزیمہ کو اپنے اختیار سے؟ آقا نے فرمایا اے خزیمہ، شریعت میں جہاں دو گواہوں کی ضرورت ہوگی، اگر آپ تنہا گواہی دیں گے تو آپ کی ایک گواہی دو گواہی کے برابر مانی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آقا نے اپنے اختیار سے، قانون ساز مصطفیٰ نے اپنے پاور سے حضرت خزیمہ کی ایک شہادت کو دو شہادت میں برابر کر دیا۔ جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس حدیث پاک پہ پڑی تو بریلی کے کاغذات نے فرمایا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں ہو کوئی، میں فرماتا جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو کیا کیا دے رہے آقا اپنے ماننے والوں کو؟ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنو، عقیدت سے بولو سبحان اللہ۔ مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ 533 اور سطر 6 7 8 9 10 11 12 13۔ عن جابر قال سرنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزلنا وادي نفي فذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به فإذا الشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من الثانية ثم قال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المغشوش الذي يصارع قائدا حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن ثانية ثم قال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما قال التئما بإذن الله فالتأمت فجلست أحدث نفسي فهانت مني اللفظة فإذا أنا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقبلا فإذا الشجرتين قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق أو كما قال رسول الله۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔
کیا کیا دے رہے ہیں آقا اپنے ماننے والوں کو؟ حضرت جابر پیارے نبی کے پیارے صحابی ہیں، وہ فرماتے کہ مقام حدیبیہ پر صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ مشکات صفحہ 532 سطر 19 20 21 پر حدیث پاک ہے، حضرت جابر فرماتے کہ مقام حدیبیہ پر صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، غسل کے لیے پانی نہیں تھا، سب کو پانی کی ضرورت، جانوروں کو بھی پانی کی ضرورت، سب شدت پیاس سے پریشان ہونے لگے، تو سب نے مشورہ کیا، عزت ملتی نبی کی چوکھٹ سے، عظمت ملتی نبی کی چوکھٹ سے، دولت ملتی نبی کی چوکھٹ سے، ثروت ملتی نبی کی چوکھٹ سے، شوکت ملتی نبی کی چوکھٹ سے، اگر نبی کا اشارہ ہو جائے گا تو پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ تو سب نے کہا چلو نبی کریم کی بارگاہ میں پانی مانگ لیا جائے۔ اگر کوئی بکواس کرے کہ نبی کچھ دیتے نہیں تو جواب دینا ہمارے نبی تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بولو، مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ جو پیچھے میرے معزز سامعین ہیں، معزز سامعین، وہ بھی بول دیں مسکرا کر محبت رسول میں سبحان اللہ۔ ایک بار سارے لوگ محبت پہ ہاتھ اٹھائیے، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج اس جلسے میں نوجوانوں کی کثرت ہے اور ایک نوجوان خطیب دل سے آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک ایک جملے کو تقیہ دل پہ نوٹ کر کے جائیے گا۔ ایک عظیم پیغام دینا چاہتا ہوں، جس پیغام سے ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے، ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے، محبت رسول میں اضافہ ہو جائے، آپ کی فکر مشکبار ہو جائے، عقیدہ اور مضبوط ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ نوجوانوں مسکرا کر ماں باپ کے نام پر بولو۔ تو سارے صحابی نبی کی بارگاہ میں جا رہے، پانی مانگنے جا رہے، بولو کہاں جا رہے؟ اور سب یہ کہتے ہوئے چلے جا رہے، اے تشنہ لبوں آؤ چلے حوض